انس بھائی فتنے کا دور ہے، ہم نے شروع میں ڈسکس کیا ہے، بہت فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ یہ چل رہا ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ تو بس انسانوں نے کلیکٹ کی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو. تو آپ نے جیسے بات کی نا کہ تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور وہ آیت آپ نے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قرآن کو. تو آئی نو کہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے فتنہ انکار حدیث، لیکن کوئی ایک دو باتیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس فتنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، اور کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ حدیث جو ہے وہ بالکل ہمارے تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں اور ریلائبل ہیں، اور حدیث بھی سورس آف شریعہ ہیں. دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بہرحال میں اس کو مختصر کرنے کی 1-2 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دین کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، دین وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی پہنچایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے علاوہ بھی اور باتیں بھی سکھائی ہیں. جس شخصیت نے، جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، اسی نبی نے ہمیں حدیث بھی دی. کتنی عجیب بات ہے کہ اسی نبی کے منہ سے نکلنے والے، مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ کو، جن کو نبی نے قرآن کہا تو ہم نے قرآن مانا، وہ تو ہم مان لیں، اور انہی نبی کے مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ جن کو وہ کہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے، ہم اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا مظاہرہ کریں. جس قرآن کو ماننے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہی قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کا حکم دیتا ہے. اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن میں کتنی جگہ ہے، اور قرآن کہتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو رسول کی اطاعت تو رسول کی ذاتی اطاعت تو ہوتی نہیں. تو رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ رسول کی اطاعت سے مراد قرآن کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں، تو اگر وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچ جائیں تو حدیث کو ماننا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے ہی یہ کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. تو یعنی کتنی عجیب بات ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی فرمائی اپنے فرمانات میں، صحیح احادیث میں. آپ نے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ لوگ تمہیں ورغلائیں گے اور لوگ کہیں گے جو کچھ قرآن میں ہے وہ مان لو اور جو کچھ قرآن کے علاوہ ہے وہ چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک بندہ بڑا بھرے پیٹ والا، بڑا وہ اچھا کھاتا پیتا ہوگا اور مالدار ہوگا، اپنے تخت پہ بیٹھ کر بڑے اکڑ کے، الفاظ ہیں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں قرآن مانو حدیث کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، اے لوگوں یاد رکھو جس طرح اللہ نے حرام کیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا. تو اللہ کے رسول کے حرام کرنے کو اللہ کے حرام کرنے کی طرح جانو. مثلا گدھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا حرام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گدھے کو حرام کیا. قرآن کریم سے تو ہمیں نہیں پتہ لگتا. بالکل. مچھلی ہے، مچھلی حلال ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ مردار حرام ہے. تو احادیث کو چھوڑ کر قرآن کریم میں مکمل نہیں ہوتا. قرآن کریم کی تکمیل اور قرآن کریم کی تفسیر، جیسے میں نے ذکر کیا کچھ پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہی یہ تھا قرآن کریم کی وضاحت کریں. تو قرآن کریم کی وضاحت ہی نہ ہو تو قرآن کریم کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، قرآن کریم کی وضاحت ہی نہیں ہوتی. تو حدیث کے بغیر قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہوگی، وضاحت نہیں ہوگی. اور حدیث کے بغیر ہم آپ سمجھیے کہ ہم 80%، 85% دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور میری یہ بات بھی یاد رکھیے گا علی بھائی کہ جو بندہ در حقیقت حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہو. وہ قرآن کی اصل میں جو حدیث کا انکار کرے گا، میں نے ذکر کیا حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے، وہ اصل میں قرآن کے احکامات کو ہی نہیں ماننا چاہتا. وہ قرآن کے، اب مثلا نماز ہے، نماز کی تفصیلات تو حدیث بیان کرے گی. میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے. وہ زکوٰۃ پر عمل کیسے کریں گے اللہ کے حکم پر؟ وہ روزے پر عمل کیسے کریں گے؟ تفصیل تو حدیث میں ملے گی. وہ حج کیسے کریں گے؟ تفصیل تو حدیث میں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے. بالکل، یہ میرا بھی یہی جائزہ ہے انس بھائی کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا، اب جیسے میوزک کی بات ہو گئی یا ایسے انٹرٹینمنٹ کی بات ہو گئی جن کا خصوصاً حدیث میں آیا، تو وہ حدیث کو اس بیسس پہ نہیں مانتے کہ چونکہ یہ ہماری روٹین کے خلاف بات ہو رہی ہے،
ہماری خواہشات کے خلاف بات ہو رہی. تو قرآن میں چونکہ بات نہیں، حدیث میں تو چلو حدیث کا جو ہے وہ انکار کرنا آسان ہے، قرآن کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فتوے لگیں گے. تو بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک ایشو ہے. اور ویسے بھی انس بھائی اگر دیکھا جائے کہ علماء نے، محدثین نے احادیث کی تقسیم کی تو ہے. من گھڑت احادیث جو ہے انہوں نے واضح بیان کی، ضعیف احادیث انہوں نے واضح بیان کی. تو اب کیا رہ گیا پیچھے؟ یعنی اتنی محنت انہوں نے کی اور ہم آؤٹریجیسلی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ سارے جو ہیں ہم نہیں انہیں مانتے، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، بس جو حدیث آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. بلکہ جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھی اس کو حدیث کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کر دیا. یہ جو صحیح اور ضعیف احادیث کے بارے میں علماء نے محنتیں کی، جس کا اعتراف مستشرقین بھی کرتے ہیں، اورینٹیلسٹ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں 5 لاکھ راویوں کے حالات کو جس طریقے سے مسلمانوں نے واضح کیا ہے، یہ کام کبھی کسی امت نے نہیں کیا. باقاعدہ مستشرقین نے اس کا اعتراف کیا ہے. تو اب جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھے اسی کو کئی لوگ حدیث کے اوپر اعتراض بنا دیتے ہیں. جی ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں. بھائی کس نے بتائی ہیں آپ کو؟ وہی تو حدیث کی حجیت کی دلیل بھی ہے. یہ اورینٹلسٹ باقاعدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں انس بھائی کہ ہسٹری کے اصول مسلمانوں نے بتائے کہ ہسٹری کلیکٹ کیسے کرتے ہیں، اوتھینٹک ہسٹری کیسے لے کر آتے ہیں. آئی تھنک یہ محدثین نے جس اوتھینٹسٹی کے ساتھ بایوگرافی پڑھی لوگوں کی، راویوں کی، ان کو اسٹڈی کیا، ان کی لائفز کو اسٹڈی کیا، یہ اصول دیے ہیں پوری دنیا کو کہ اور اس کی بنیاد کلیکٹ کرو. اور اس کی بنیاد قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جتنے اصول ہیں محدثین کے اس کی بنیاد ہمیں قرآن میں ملے گی، احادیث مبارکہ میں ملے گی. کیا بات ہے، کیا بات.